السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ایک حیرت انگیز واقعے کے بارے میں آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ہندو کا واقعہ، ایسا ہندو جسے جلانے کے لیے پورے ہندوستان کا ٹنوں کے حساب سے گھی ڈالا گیا، لیکن اس کی چتا کو آگ نہ لگ سکی۔ آخر وہ اپنی زندگی میں ایسا کیا کرتے رہے کہ ان کی چتا کو مرنے کے بعد آگ نہ لگ سکی اور انہیں شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے منشی نول کشور کا واقعہ۔ منشی نول کشور کون تھے اور ان کو جلانے کے بجائے دفن کیوں کیا گیا؟ منشی نول کشور کا واقعہ ہے۔ منشی نول کشور کون تھے اور ان کو جلانے کے بجائے دفن کیوں کیا گیا؟ منشی نول کشور 3 جنوری 1836 کو متھرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پنڈت جمونا پرساد بھگاؤ کا تھا اور وہ علی گڑھ کے زمیندار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز مکتب میں فارسی اور اردو پڑھ کر کیا۔ آپ کتب کے پبلشر تھے۔ آپ کو بھارت کا کیکسٹون کہا جاتا۔ تقسیم بند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتاب کا کام کرتا تھا۔ اس کے مالک میسرز اطہر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، لیکن ان کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ منشی نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا، وہ کسی اور ادارے کو نصب نہ ہو سکا۔ منشی نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر میں اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا، جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی، وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی، اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے تھے۔ پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برصغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب وہ گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار منشی نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک بھر کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کا کریا کرم کرنے شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا۔ چتا پر گھی ڈال کر آنکھ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ اس کی چتا پر کئی ٹن گھی ڈالے گئے تھے، لیکن چتا آنکھ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھے، انڈیا کا ایک بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آنکھ نہ لگنے والے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ منشی نول کشور جی کو چتا آنکھ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا۔ پھر آنکھ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن بس یار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارتھی کو آنکھ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڑ آئی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران اور پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کی بہت قریبی دوست تھے اور ان کے احترام و قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی
चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है, जैसे एहतराम किया है, उसकी वजह से इसकी चिता को आग नहीं लग सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि इनको इज़्ज़त एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनाचा इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए मुंशी नौल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। लिहाजा पहली बार एक हिंदू को जलाए बगैर शमशान घाट के अंदर ही दफन करना पड़ा। इसकी अतीक को आग क्यों नहीं लग रही थी? इसको आग कैसे जला सकती थी जिसने कुरान का एहतराम मुसलमानों से बढ़कर किया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।